جس طرح آپ ہم بے سہارا اور بے کس لوگوں کی زندگی میں مسیحا بن کر آئے، اس کا احسان ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ احمد بڑی مشکور نظروں سے دیکھتا ہوا بڑی عاجزی سے بول رہا تھا، ایسے کہہ کر آپ لوگ مجھے شرمندہ مت کریں۔ میں نے افشاں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کو پکارتے ہوئے بے اختیار میرے منہ سے افشاں بہن نکل گیا۔ میں خود حیران تھا مگر یہ سچ تھا۔ افشاں صوفے سے اٹھی اور آگے بڑھ کر پرانی سی ڈائری مجھے تھماتے ہوئے کہنے لگی، سیٹھ جی، اس میں وہ تمام حساب درج ہیں۔ میری ماں کی تدفین سے لے کر آپ کی آخری منی آرڈر تک میں نے ایک ایک پائی کا حساب رکھا ہے۔ آپ کے دیے پیسوں کو امانت کے طور پر استعمال کیا، اپنے بیٹے کو ایک قابل انسان بنایا۔ آپ نے مجھے 22 سال پہلے کہا تھا کہ یہ قرض ہے اور یہ تب واپس کرنا جب تمہارا بیٹا قابل ایک انسان بن جائے۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کو بعد افشاں پھر سے بولی، سیٹھ جی، آج وہ وقت آ گیا ہے۔ میں آپ کے احسانوں کا بوجھ تو میں نہیں اتار سکتی مگر جو پیسے آپ نے مجھے دیے تھے میرا بیٹا وہ ضرور اتارے گا، اور آپ سے درخواست ہے اب انکار مت کریں۔ میں افشاں کو بڑی تحسین نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آخر اس نے وہ کر ہی دکھایا۔ یقیناً قول و قرار کو نبھانا، وعدے پر قائم رہنا ایک اچھے کردار کے حامل انسان کی بڑی نشانی ہے۔ یہ سب سن کر میرے دل میں اس کی عزت اور احترام اور بڑھ گیا۔ میں نے تم کو بہن کہا ہے افشاں بہن، اور میں کیسے تم سے یہ پیسے واپس لے سکتا ہوں؟ مجھے یوں شرمندہ مت کرو۔ میرے رگے رگے الفاظ میں پیسے نہ لینے کی معذرت چھپی تھی مگر وہ بضد تھی۔ مجھے اس کے سامنے ہار ماننا پڑی اور وہ تمام پیسے جو میں اس کو منی آرڈر کی صورت میں بیچتا تھا، اس کو واپس لینے کی حامی بھرنی پڑی۔ پھر وہ دونوں مجھے اپنے نئے گھر کا پتہ دے کر اور آنے کی تنقید کر کے وہاں سے چلے گئے۔ ارم، میں تمہیں کسی سے ملوانا ہے، میرے ساتھ چلو گی؟ شام کو میں نے اپنی بیگم سے کہا، کیوں نہیں چلو گی؟ مگر کون ہے اور کس سلسلے میں ملنا ہے؟ بیگم نے سوالیوں کو بوچھاڑ کر دی، میں نے روبی بیٹی کے لیے ایک لڑکا پسند کیا ہے، تم مل لو، اگر تم کو پسند آ جائے تو پھر اس کے بعد روبی سے بات کر لینا۔ میں نے مختصر لفظوں میں اس وجہ بتائی۔ اگلے دن میں اور میری بیگم ارم الناس افشاں کے گھر میں تھے۔ ارم کو بھی احمد بہت پسند آیا۔ ہم نے پھر افشاں سے احمد اور روبی کے رشتے کی بات کی۔ افشاں کو بھلا اس سے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ بھولے سے نہیں سما رہی تھی، اور یوں میرے بیٹی کا رشتہ افشاں کے بیٹے احمد سے طے ہو گیا۔ وہ تعلق جو آج طوائف اور تماش بین جیسے گندے رشتے سے شروع ہوا تھا، اس کا اختتام ایک نہایت مہذب رشتے کی شکل میں ہوا۔ یہ سچ ہے کہ ہر انسان کو قدر صدر کا موقع ضرور دیتی ہے، کبھی گندگی کے ڈھیر سے اس کو ایسا سبق سکھا دیتی ہے، کبھی دو بھٹکے لوگوں کو ملا کر سیدھے راہ پر لے آتی ہے۔ وہ انسان ساری زندگی اس کے مطابق گزارنے کو فخر محسوس کرتا ہے۔ کبھی وہ طوائف اور میں تماش بین تھا مگر آج وہ میرے منہ بولی بہن اور اس کا بیٹا میری بیٹی کا شوہر ہے، اور مجھے ان دونوں رشتوں پر فخر ہے۔ اگر پوسٹ اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کریں۔